بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا۔ مسلمان بنانے کے بعد ہمارے جو جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی کام کاج ہے، وہ سب شریعت سنت کے موافق ہمارا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے شریعت سنت اب کیا ہے ہم کو کیسے معلوم پڑے گا؟ یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، تو ہمارا جو کام ہوگا وہ سب کس کے موافق ہوگا؟ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہوگا، شریعت سنت کے خلاف ہمارا نہیں ہوگا۔ حالانکہ شادی غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن غیر مسلم کا طریقہ ان کا الگ ہے، ان کا سنت کے مطابق نہیں ہے، اسلام والا ان کا نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کے نکاح کا طریقہ سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق۔ نکاح کے اندر دو فرض ہیں، ایجاب و قبول اور دو گواہوں کا ہونا، اور ایک واجب ہے، وہ کیا ہے؟ مہر کا ادا کرنا، اور سنت ہے کیا ہے؟ ولیمہ کرنا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اور وہ سنت میں ایک ولیمہ کرنا بھی ہوتا ہے، چھوارا بانٹنا بھی ہے، وہ بھی سنت ہے۔ لیکن اب ہمارا جو معاشرہ ہے، مسلمان معاشرہ، یہ ہندوؤں کے رسم و رواج کو اپنایا ہوا ہے، لیکن ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ وہ کیوں ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں۔ ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن مومن نہیں ہوئے۔ قرآن شریف کے اندر ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ تو یہ مسلمان ہونا الگ چیز ہے اور مومن کا ہونا الگ چیز ہے۔ اس کی مثال ایسے لو کہ ڈاکٹر کی پڑھائی کرنا الگ چیز ہے۔ ایک تو ہو گیا پڑھائی کر لینا، لیکن پڑھائی کرنے کے بعد ڈائریکٹ اس کو ڈگری نہیں مل جائے گی۔ اس کو ڈگری کب ملے گی؟ جب وہ اس کی پریکٹس کرے گا۔ اس کو 1 سال 2 سال پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کے بعد اس کو ڈگری ملے گی۔ کیوں کہ اس نے تو 1 سال خالی اس کو پڑھائی کرا ہے، پریکٹس نہیں کرا ہے۔ تو اسے پڑھائی کرنے سے علاج کرنا شروع کر دے گا تو نہیں ہوگا، تو بیچارہ مریض کو ٹھیک کرنے کے بجائے قبرستان پہنچائے گا۔ ایسے ہاں، اگر اس نے پڑھائی کرا، اس کے بعد پریکٹس کرے گا، تب جا کے وہ صحیح ڈاکٹر بنے گا، صحیح علاج کرے گا۔ اسی طریقے سے مسلمان ہم ہو گئے، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اب ہم کو مومن بننا ہے۔ تو مومن بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق کریں گے تو ہم مومن بن جائیں۔ مومن بننا کوئی پہاڑ توڑنے کے برابر نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کو شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق کرے، یہی ہمارا کیا ہے؟ مومن بننے کا ایک راستہ ہے۔ دوسری بات، نکاح کے بعد 2 خاندانوں کا جڑنا ہوتا ہے، یعنی سسرال والوں کی طرف سے خاندان ہوتا ہے اور ایک خاندان لڑکے والے کا ہوتا ہے، ایک خاندان لڑکی والوں کا ہوتا ہے۔ 2 خاندان کا ملنا ہے۔ اس کے اندر دونوں خاندان کو سمجھ بوجھ کر چلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بھائی کوئی بھی بات ہوئی، تھوڑی سی بات کے اوپر اکڑ گئے، لڑائی جھگڑے کا مدعا آ گیا، اس کے بعد پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بات اور سننا کہ نکاح کا لفظ، رشتہ جوڑنا، نکاح میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جنت کے اندر ساتھ میں رہے گا۔ جنت کے اندر بھائی بہن ماں باپ ساتھ میں نہیں ہوں گے، سب اپنے اپنے درجے میں ہوں گے، لیکن میاں بیوی ساتھ میں ہوں گے۔ اور ایک لفظ سے قبول کرنے سے، قبول کرنے سے، وہ غیر محرم عورت تھی وہ ہمارے محرم ہو جاتی ہے، بیوی بن جاتی ہے۔ اور ایک لفظ کہنے سے وہی محرم غیر محرم بن جاتی ہے۔ کیسے؟ قبول ہے، ہم نے کرا، دلہے نے کہا قبول ہے، تو لڑکی جو غیر محرم تھی، جو لڑکی تھی، وہ اس سے پردہ کرنا پہلے تھا، قبول ہونے سے پہلے، لیکن اب جب وہ قبول کر دیا تو وہ اس کی بیوی بن گئی، اب کوئی پردہ نہیں، اب اس کی کیا ہو گئی؟ محرم ہو گئی۔ پھر وہی اگر کچھ مسئلے ہو گئے، طلاق کا لفظ کتنا چھوٹا ہے، طلاق کہہ دیا، اب وہی محرم، وہی بیوی ہم سفر کیا ہو جاتی ہے؟ غیر محرم ہو جاتی ہے، پردہ کرنا اس پہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا یہ رشتہ مضبوط تو اتنا مضبوط کہ جنت تک لے کے جاتا ہے، اور کمزور تو اتنا کمزور کہ ایک لفظ میں ٹوٹ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ مضبوط تو اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ کہہ دینے سے، قبول کہنے سے، یہ ہم کو جنت تک لے جاتا ہے۔
اور یہی ایک لفظ طلاق طلاق کہنے سے یہ ہمارے گھر کو توڑ دیتا ہے اور رشتہ توڑ دیتا ہے۔ اس میں بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، تھوڑا بہت کچھ بھی انمن ہوا تو اس کو سنبھالنا ہے۔ سسرال والے لڑکی کی طرف والے ہیں، لڑکی کے ماں باپ ہیں، تو وہ لڑکی کو سمجھا بجھا کے ان کے شوہر کی فرما برداری میں رکھے، اور لڑکے والے ہیں تو اگر لڑکا کچھ غلطی کرتا ہے، لڑکی کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کو لڑکے کو سمجھا بجھا کے لڑکی کو اپنائے، یعنی ساس سسر بہو کو بیٹی سمجھے اور داماد کو اس کا ساس سسر بیٹا سمجھے۔ جب یہ چیز سمجھ لیں گے لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، اگر پرایا سمجھیں گے تو پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی۔ تو یہ ہمارا جو ابھی یہ عمل ہو رہا ہے بہت نیک عمل ہو رہا ہے، یہ ایک فرض ہے، اس کو جو واجب ہے وہ واجب ادا ہو رہا ہے، سنت ادا ہو رہی ہے، تو اس میں ہم کو خوشی منانا ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی سنت طریقے ہیں اللہ کے نبی کے، وہ تمام سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ خالی شادی کرنا سنت نہیں ہے، شادی میں تو مزے ہی مزے، تو یہ سنت تو سبھی کو سمجھ میں آتی ہے۔ کھانا کھانے کی سنت سب کو سمجھ میں آتی ہے، سونے کی سنت سب کو سمجھ میں آتی ہے نا، لیکن نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، حج کرنا جس پہ واجب حج فرض ہے اس کو حج کرنا فرض، تو یہ جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں، ان کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب اپنا نکاح پڑھا لیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شریف ابن محمد معین بھائی، میں نے آپ کے نکاح میں غزالہ پروین بنت محمد عبداللہ بھائی کے لڑکی کو ایک وکیل کی وکالت میں وکیل عبداللہ بھائی شیخ اور گواہ اول مبین بھائی شیخ اور گواہ دوم شاہد بھائی شیخ اور حاضرین مجلس کے 31,000 ماہ نان و نفقہ کے آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا۔ سن لیے، تھوڑی آواز سے بولنا ہے نا۔ محمد شریف ابن محمد معین بھائی، میں نے آپ کے نکاح میں غزالہ پروین بنت عبداللہ بھائی شیخ کی لڑکی کو ایک وکیل عبداللہ بھائی شیخ، گواہ اول مبین بھائی شیخ اور گواہ دوم شاہد بھائی شیخ اور حاضرین مجلس کے 31,000 ماہ نان و نفقہ کے آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ الحمدللہ، بارک اللہ لک و بارک اللہ جمع بینکما فی خیر۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررة الکرام وعلى سائر الانبیاء المرسلین والملائکۃ المقربین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع مجيب الدعوات یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مالک یوم الدین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے دوست احباب کے بھائی بہنوں کے سب کے گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ آپ کی توفیق سے اللہ پاک ایک سنت ادا ہوا ہے، یا اللہ پاک اس سنت کو قبول فرما، یا اللہ پاک بیوی کے دل میں شوہر کی اور شوہر کے دل میں بیوی کی خوب مبرور محبت عظمت ادب احترام ڈال دے، یا اللہ ایک دوسرے کے اللہ پاک احترام کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، دونوں خاندان میں خوب محبت پیدا فرما دے، دونوں خاندانوں کو یا اللہ پاک اپنا سمجھ کر زندگی گزارنے والا بنا دے، یا اللہ پاک ساس کو بہو کی، بہو کو ساس کے اللہ پاک اپنا سمجھنے والا بنا دے، یا اللہ پاک ہر شرور فتنے سے حفاظت فرما دے، اس نکاح میں خیر و برکت کے نزول فرما دے، خوب خیر و برکت ڈال دے، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بھائی بہن جتنے بھی کنوارے ہیں یا اللہ پاک جو بھی بے جوڑا ہے یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ ان کو خوبصورت جوڑا عطا فرما دے، یا اللہ بہت ساری یا اللہ پاک لڑکیاں نوجوان یا اللہ پاک بے نکاح یا اللہ پاک گھر میں موجود ہے، عافیت کے ساتھ ان کے جوڑے کا انتظام فرما دے، لڑکے بھی بے نکاح ہے یا اللہ پاک ان کا بھی عافیت کے ساتھ انتظام فرما دے، امت کے حال پر ہم فرما دے، ہم سب کی بگڑی کو بنا دے، یا اللہ اس مجلس میں جو بھی جس مقصد سے بیٹھا ہے یا اللہ پاک تمام کے جائز مقصد کو پورا فرما دے، یا اللہ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے عافیت کے ساتھ ان کے پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ قدم قدم پر ہماری رہبری نصرت حفاظت اصلاح تربیت فرما دے، یا اللہ ہمارے جان کی مال کی آبرو کی عزت کی ایمان کے اعمال کی سب کی حفاظت فرما دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ پاک آخری وقت ہو یا اللہ پاک کلمہ طیبہ ہماری زبان میں جاری ہو ایسے فیصلے فرما دے، یا اللہ پاک ہم نے جو مانگا ہے جو مانگنے کو رہ گیا سب دعا قبول فرما لے، کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، ہماری دعا کو محض اپنے کرم سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو دل میں قبول فرما لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔